ایک کہانی 17واں حصہ۔ بیابان میں خوراک، جنگ، رہنما۔ خروج 16 باب تا 18 باب۔ دنیا کی دولت کی سرزمین اور بہت سے بتوں کے ملک مصر سے خدا کے لوگوں نے خروج صرف خدا کی مکمل خود مختاری اور طاقت کے ذریعے کیا تھا۔ موسیٰ کی تعریف اور ان کی بہن مریم کی تعریف نے ان کی بڑی خوشی ظاہر کی۔ 400 سالوں کے بعد، جس کے بارے میں خدا نے ابراہیم کو پہلے ہی بتایا تھا، خدا جس نے مرد خدا موسیٰ کو تیار کیا، آخر کار مصر میں خدا کے لوگوں کے ماتم اور رونے کی آواز سن کر موسیٰ کو بلایا۔ 9 آفتوں کے ذریعے خروج کی جنگ لڑی گئی، اور 10ویں آفت پہلوٹے کے موت کے ذریعے، جس کی پہلے ہی سے تیاری اور پیش گوئی کی گئی تھی، اور بحر کلزم کے واقعہ سے خدا نے نہ صرف مصریوں پر بلکہ اسرائیل پر بھی ظاہر کیا کہ صرف خدا ہی واحد خدا ہے۔ اسرائیل جو برہ کے خون کی وجہ سے زندہ بچ گئے، انہیں اس فسح اور 7 دن تک بے خمیری روٹی کی عید کو مناتے ہوئے خدا کی قدرت کو یاد رکھنا ہے، اور آخر کار یسوع مسیح کے لہو کی خوبی کے ذریعے، جو اس فسح کی طرح ایک حقیقی برہ کے طور پر آئے گا، خدا دنیا سے اپنے روحانی لوگوں کو اپنی بادشاہی میں لانے کے لیے خروج کا حکم دے گا۔ لہٰذا خروج کی جنگ اور برے کے لہو سے گزرنا اور بحر کلزم کو عبور کرنا نہ صرف اسرائیلیوں کے لیے بلکہ خدا کے لوگوں کو آنے والی نسل کے لیے پیش کیا گیا۔ اب تک یہ سنہری سڑک رہی ہے، یہاں تک کہ خدا کی نجات کے منصوبے کو سننے کے آغاز ہی میں موسیٰ لرز گیا اور بنی اسرائیل بڑبڑائے، لیکن وہ خدا کی قدرت سے سونے کی سڑک پر چلیں گے۔ یقیناً خدا اپنی محبت سے ان کا خیال رکھے گا یہاں تک کہ مستقبل میں بھی، لیکن اب انہیں کچھ وقت کے لیے بیابان سے گزرنا ہوگا۔ خوش زمین پر بحر کلزم کو عبور کرنا اور پار جانا اچھا تھا، جبکہ پانی نے بائیں اور دائیں طرف دیواریں بنائیں، اور مصری فوج کی بری موت کا مشاہدہ کرنا، تاہم پرسکون ہونے اور نجات کے جوش و خروش کی طرف مڑ کر دیکھنے کے بعد وہاں کوئی سرسبز زمین نہ تھی، جس کی وجہ سے کنعان دودھ اور شہد کے بہنے والی سرزمین کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ اس کی بجائے بیابان، دن میں گرمی اور رات کو سردی کے ساتھ بیابان، ایک بنجر بیابان جہاں زمین اناج اور سبزیاں پیدا نہیں کر سکتی، ان کے سامنے ان کی سرزمین کی بجائے پھیل گیا تھا۔ خدا اور خدا کے لوگ۔ خدا کی بادشاہی میں بادشاہ، لوگ اور زمین ہونا ضروری ہے۔ خدا بادشاہ نے بنی اسرائیل کو قائم کر کے اپنے لوگ بنایا، بطور ان کے نمونے ابراہیم سے شروع کیا۔ ان لوگوں کو دنیا کے دائرے مصر کو بھیج دیا۔ اس مصر سے خروج کا آغاز ہوا، اور اب انہیں سرزمین کنعان کی طرف لے جا رہا ہے۔ تاہم خدا کے لوگوں کی حیثیت سے خدا کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنے کے لیے خدا کی بادشاہی میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بادشاہ کون ہے۔ بے شک خدا بادشاہ ہے، لیکن مصر میں خدا کے لوگوں نے، جنہوں نے خدا کے لوگوں کی حیثیت سے خدا کے لوگوں کی طرح رہنا تھا، خدا کو اپنا خادم بنایا اور خود بادشاہ بن گئے۔ انہوں نے اپنی خوشحالی اور فراوانی کے لیے ان گنت خداؤں کی خدمت کی، لیکن انہوں نے ان معبودوں کی خدمت اس لیے نہیں کی کہ وہ ان سے محبت کرتے تھے یا اپنی شان کے لیے، حالانکہ یہ وہ نام تھا جو انہوں نے دیا اور طاقت جو انہوں نے بخشی۔ وہ اب بھی ان دیوتاؤں کی خدائی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھا کر اس دنیا میں کسی بادشاہ کی طرح زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ یہ ایک خادم کی حیثیت ہے، لیکن ایک بادشاہ کا دل ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو خدا کو طاقت کا حق دیتے ہیں اور بادشاہ کی حیثیت سے اس کی خدمت کرتے ہیں، وہی لوگ خدا کے لوگ کہلاتے ہیں۔ لہٰذا خدا کی بادشاہی میں رشتہ اہم ہے۔ خدا کی بادشاہی ایک ایسی جگہ ہے جس میں خدا اور لوگوں کے مابین تعلقات نہیں ہوتے۔ جب خدا خادم ہوتا ہے اور لوگ بادشاہ ہوتے ہیں، بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جس میں
خدا بادشاہ ہے اور لوگ بچے خادم رضاکارانہ خدمتگار ہیں، اور خدا ان لوگوں کو بطور دوست قبول کرے گا اور انہیں اپنے ساتھی کارکنان بنائے گا۔ وہ جگہ جہاں اس قسم کا رشتہ موجود ہے خدا کی بادشاہی ہے۔ خدا کی بادشاہی صرف دکھائی دینے والی زمین تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ایک پوشیدہ عالم تک پھیلی ہوئی ہے، اور روح القدس کے ساتھ راست بازی، امن اور خوشی کا ملک ہے۔ بیابان سے گزرنے کی وجہ۔ خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے انہیں خدا کو خدا تسلیم کرنے اور اس کے لوگ بننے کے لیے بیابان سے گزرنا پڑا۔ یاد رکھیں، ان 40 سالوں میں بیابان میں کیسے خداوند تمہارے خدا نے تمہاری رہنمائی کی، یہ جاننے کے لیے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہیں پرکھا اور عاجز کیا۔ چاہو یا نہ چاہو تم اس کے احکام پر عمل کرو۔ اس نے بھوک کی وجہ سے تم کو عاجز کیا اور پھر تمہیں من کھلایا، جسے نہ تم نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے، یہ سکھانے کے لیے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلے۔ اس نے تمہیں بیابان میں کھانے کے لیے من دیا، جسے تیرے باپ دادا کبھی نہیں جانتے تھے، تمہاری آزمائش اور عاجز کرنے کے لیے، تاکہ یہ آخر میں تمہارے ساتھ ٹھیک رہے۔ یہ ٹھیک ہے، بیابان سے گزرتے وقت خدا کے لوگوں کو واقعتاً خدا کے لوگ بننا پڑا۔ انہیں خدا کے سامنے خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خادم کی حیثیت سے جھکنا پڑا، اور خدا کی برکت اور ابدی زندگی کو بطور خدا کا کھانا، بطور خدا کا کلام حاصل کرنا پڑا۔ تاہم وہ برکت جو ان کے خیال میں تھی اس برکت سے مختلف تھی جو خدا دینا چاہتا تھا۔ دودھ اور شہد کی بہتی ہوئی زمین کے بارے میں ان کا خیال اس دودھ اور شہد کی بہتی ہوئی زمین سے مختلف تھا جس کے بارے میں خدا نے بات کی تھی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، بیابان گزرنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ خدا نے خروج کا حکم انہیں بیابان میں رہنے کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ اس نے لوگوں کو بیابان سے گزرتے ہوئے کنعان بھیجنے کے لیے خروج کا حکم دیا۔ ہمارا ایمان بیابان میں نہیں رہنا چاہیے، بیابان گزرنے کی جگہ ہے۔ بیابان میں خوراک۔ اس سے پہلے کہ خدا نے مصر سے خدا کے لوگوں کو بلایا، خدا نے بیابان میں خدا کا کھانا، خدا کی خوراک تیار کی۔ یہ خوراک آسمان سے تھی، آسمانی کھانا من اور چٹان سے پانی تھا۔ یہ وہ قلیل خوراک تھی جس کی انہیں بیابان میں سے گزرنے کے لیے ضرورت تھی۔ وہ سرزمین جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے وہ کنعان ہے، بیابان نہیں۔ اصل کثرت وہاں ہے۔ یہی بات خدا کے بچوں پر بھی لاگو ہوتی ہے جنہیں خدا کی محبت اور یسوع مسیح کے فضل سے بلایا جاتا ہے۔ بیابان میں ہماری طرح کی زندگی ایک پردیسی کی حیثیت سے تھوڑی دیر گزرنے کا ایک عمل ہے، ایسی جگہ نہیں جہاں ہم رہیں گے یا دنیا کی فراوانی کی توقع کریں گے۔ وہ فراوانی جو دنیا نہیں دے سکتی، جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ امن ہے، اور حقیقی فراوانی آسمان پر خدا کی بادشاہی روحانی کنعان میں ہے۔ ہم اس زمین پر خدا کے لوگوں کی حیثیت سے بلائے گئے اور خدا کے لوگ بنے ہیں، اور ہمیں اس جگہ کے لیے آرزو کرنی چاہیے جہاں ہم ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے۔ لہٰذا استفنس نے اس زندگی کو بیابان میں کلیسیا کہا۔ ہماری بیابان کو ناپسند کرنے کی وجوہات۔ شکایات اور ناراضگیوں کی ایک بنیادی وجہ ہے جس کا آغاز خروج کرنے والی نسل سے ہوا، جو خروج کے جوش و خروش کو بھول گئی تھی اور بعد کی نسلوں تک بھی جاری رہے گی۔ یقیناً یہ حقیقت پسندانہ ضروریات کھانے اور پینے پر مرکوز تھیں، لیکن بیرونی وجوہات کے پیچھے اندرونی وجوہات تھیں۔ سب سے پہلے اس کی وجہ مصر کے لیے افسوس ہے۔ انہوں نے اپنی نظروں میں مصر کو چھوڑا، لیکن مصر کی فرحت پر پھر بھی ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ فطری طور پر لوگوں نے بیابان میں اپنی حقیقت کا خدا اور مصر کے ساتھ موازنہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل ابھی تک مصر میں تھے اور وہ مصر کی زندگی کو یاد کرتے تھے۔ دوسرا، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے لیے اعتقاد اور محبت نہیں ہے۔ انہیں خدا کے لوگوں کا درجہ دیا گیا ہے،
لیکن وہ اب بھی گنہگار کی زندگی جی رہے ہیں۔ وہ آقا اور بادشاہ تھے، اور خدا ان مصری دیوتاؤں سے محض ایک قوی خدا تھا جو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہاں موجود تھا۔ لہٰذا وہ خدا کو پسند نہیں کرتے تھے جس نے ان کی گناہ کی خواہشوں کو پورا نہیں کیا اور انہیں خود میں نیچا بنانے کی کوشش کی۔ ان کی خواہشات کے ساتھ مصر کے جنگی معجزات اور بحر کلثم کے معجزات کو تسلسل کے ساتھ بڑھتے رہنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ابھی تک لوگوں نے خدا کو اپنا بادشاہ نہیں مانا۔ ایسے لوگوں کو خدا نے بار بار کہا، میں خدا ہوں، میں خالق اور میں ہی رازق ہوں، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ جس خدا نے تم کو چھڑایا اور تمہارا خدا بن گیا، اب میرے لوگوں، میرے بچوں کی طرح اپنی زندگی بسر کرو۔ تیسرا، کنعان پر اعتماد نہیں ہے۔ اگرچہ وہ ایک لمحے میں خدا کی قوی طاقت کی تاریخ لے کر مصر سے باہر آئے تھے، ان کو کنعان پر اعتماد نہیں تھا۔ انہیں بیابان میں سے گزر کر جانا پڑا، خواہ وہ مصر میں ہوں یا کنعان میں۔ وہ صرف اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے تھے، اور اس لیے انہیں کنعان پر کوئی اعتماد نہیں تھا جہاں وہ کبھی نہیں گئے تھے۔ یہاں تک کہ اگر یہ ایسی جگہ ہیں جہاں انہیں غلاموں کی طرح ہونا پڑا، اگر انہیں اس بات پر یقین ہوتا کہ کنعان زیادہ فراوانی کی جگہ ہے، یہ مصر چھوڑنے کے لیے کافی ہے جہاں ان کی زندگی اور دل کی بنیاد تھی، وہ چلے جاتے۔ یہاں تک کہ اگر یہ مشکل ہوتا، لیکن انہیں اس کا یقین نہ ہوا۔ چنانچہ کنعان کی راہ ایک بری جگہ بن گئی جہاں ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور شکایات اور ناراضگیوں سے بھری آوازوں کے ساتھ وہ مصر لوٹنا چاہتے تھے۔ ان تینوں وجوہات پر قابو پانے کی واحد راہ ان کی دلہا سے محبت ہے۔ اگر دلہن کو دلہا سے اپنی محبت کے بارے میں یقین ہو، حالانکہ اسے بالکل مختلف ماحول سے دوچار ہونا پڑے اور اپنی پرانی طرز زندگی ترک کرنا پڑے، وہ رات کو ہی اپنے والدین کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ دلہن اس وقت تک اپنے تمام ماضی اور غیر یقینی مستقبل پر قابو پا سکتی ہے جب تک کہ اس کی دلہا سے محبت واضح ہو جائے۔ اگر وہ دلہا کے لیے دیوانی ہو گئی ہے تو وہ اس طرح زندگی بسر کرے گی جیسے جو کچھ ہے اسے نہیں دیکھ سکتی، اور جو نہیں ہے اسے دیکھے، جب تک کہ دلہا سے اس کی محبت ٹھنڈی نہ پڑ جائے اور وہ دلہا کے لیے اپنے دیوانے پن سے جاگے۔ جب یہ محبت ٹھنڈی پڑتی اور وہ اس پاگل پن سے جاگتی ہے تو ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہی ہے جب حقیقت دیکھی جا سکتی ہے۔ ہم کیا پئیں گے؟ اپنے خروج کے بعد بحر کلثم کو عبور کرنے والے لوگ بیابان سے گزرتے ہیں۔ وہ شور کے بیابان میں چلے اور 3 دن چلتے رہے، لیکن وہاں پانی نہیں تھا، اور مارا کے مقام پر جہاں وہ پہنچے وہ پانی نہ پی سکے کیونکہ یہ بہت کڑوا تھا۔ جب ہی ان کے منہ سے غصے سے نکلا، ہم کیا پئیں؟ ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب خدا نے ابراہیم کو زرخیز سرزمین مسوپتامیہ سے بلایا تو ایسا نہیں کہ خدا نے ابراہیم کو ایک زیادہ زرخیز اور بہتر سرزمین پر بھیجنے کی کوشش کی، بلکہ اس کی گمراہی کی اور اس کے بجائے اسے کنعان پہنچایا جہاں قحط جلد ہی آئے گا۔ یہ اس لیے کہ نجات ایک عمل ہے جو دنیا کی فراوانی چھین لیتا ہے۔ مارا جہاں اسرائیلی پہنچے وہاں سے کڑوے پانی کے ذریعے انہیں یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ ان کا ماضی میٹھا نہیں بلکہ کڑوا تھا، اور انہیں حقیقی مٹھاس کی تلاش کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ صرف ان چیزوں کی تلاش کرتے تھے جو ان کے منہ کو میٹھا کر سکتی ہیں۔ آخرکار لوگوں کے بیابان میں چلنے کی وجہ ان کی آزمائش ہے، لیکن لوگ پھر بھی ناراضگی کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ وہ اپنے ایمان کے ساتھ یہ نہ دیکھ سکے کہ آسمان اور زمین کا خدا اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کی طرف نہیں لے گیا اور انہیں شور کے بیابان کی طرف سے ایلیم لے گیا، جہاں 12 چشمے اور 70 کھجور کے درخت تھے جو تخلیق سے پہلے ہی ان کے لیے تیار تھے، اور روز کی روٹی۔ خدا کے مقرر کردہ مہینے کے 14ویں دن کی رات
لوگوں نے اپنا خروج شروع کیا اور بالکل 1 مہینہ گزر گیا۔ اسی اثنا میں وہ کھانا جو وہ مصر سے لائے تھے وہ ختم ہو گیا اور وہ بھوک سے مر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ لہٰذا ان کی ناراضگی دوبارہ شروع ہو گئی۔ تب پھر خدا نے، جس نے سب کچھ تیار کیا، موسیٰ کے وسیلے سے کہا، میں بارش کی طرح آسمان سے کھانا بھیجوں گا۔ اور لوگوں کو روزانہ باہر جانا ہوتا تھا اور کھانا روز کی روٹی کے طور پر جمع کرنا ہوتا تھا، اور وہ صرف سبت سے پہلے کے دن میں 2 گنا جمع کرتے تھے تاکہ سبت کے دن ان کے پاس خوراک ہو۔ خدا آسمان سے یہ کھانا فراہم کرے گا جب تک کہ وہ کنعان کی حدود تک نہ پہنچ جائیں۔ تاہم آسمان سے پیش کیا جانے والا کھانا مصر کا گوشت اور روٹی نہیں ہے جس کی لوگوں نے امید کی تھی۔ ایک بار پھر روز مرہ کی روٹی پردیسی کا کھانا ہے جو صرف کچھ وقت کے لیے فراہم کیا جائے گا جب تک کہ وہ بیابان سے گزر نہ جائیں، اور اس وقت بھی انہوں نے وہ کھانا حاصل نہ کیا جو خدا نے ایمان کے ذریعے تیار کیا تھا، بلکہ اپنی ناراضگی کے بعد حاصل کیا تھا۔ یہ حکم بہت اہم ہے۔ ایمان ان چیزوں کی حقیقت ہے جن کی ہم امید کرتے ہیں، لیکن مستقبل میں بھی لوگ ناراضگی کے بعد خدا کے رزق کو حاصل کریں گے، یہاں تک کہ وہ خدا کا غضب بھی حاصل کریں گے، اور یہ مسلسل دہرایا جائے گا۔ چنانچہ لوگوں نے گھبراہٹ سے بٹیر اور من حاصل کیا۔ بٹیر خدا کی طرف سے تیار کردہ کھانا نہیں تھا، بلکہ اسرائیل کو جو مصر سے گوشت کی ہانڈیوں کو یاد کرتے ان کی ناراضگی سننے کے بعد سزا کے لیے دیا گیا تھا، اور بلا شبہ اس ناراضگی کا کھانا ان کے لیے برکت نہیں بلکہ غضب ہوگا۔ خدا نے چٹان میں پانی کو بھی بیابان کے کھانے میں شامل کیا۔ پانی جو بیابان میں دبا ہوا ہے وہ چٹانوں سے اگلی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ بائبل بتاتی ہے کہ خدا کا آسمان سے تیار کیا ہوا کھانا اور وہ چٹان یسوع مسیح کی علامت ہے۔ ہماری بیابانی زندگی کی اصل شکل دنیا کی کوئی چیز نہیں، یسوع مسیح اور کلام حیات ہے۔ بیابان کی جنگ۔ خدا کہتا ہے کہ اس زمین پر خدا کے لوگوں کی زندگی ایک مستقل جنگ ہے۔ یہ مصر میں خروج کی جنگ، کنعان میں کنعان کی جنگ، اور اس بیابان میں عمالیق کی جنگ ہے۔ لہٰذا یہاں تک کہ جب آبادی کی گنتی کی گئی تو ہر ایک جو لڑائی کر سکتا معیار کے مطابق تھا، اور خدا لشکروں کا خدا تھا، اور بنی اسرائیل خداوند کی فوج تھی۔ عمالیق ایک قبیلہ نہیں تھا جو دوسری قوموں کی طرح اپنے علاقے میں رہا، بلکہ بیابان میں بھیڑیوں جیسا قبیلہ تھا جو آس پاس گھومتا تھا اور کمزور اقوام یا اقوام کے کمزور حصوں پر حملہ کرتا تھا اور پھر سامان لوٹنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ عمالیق نے خدا کے لوگوں پر حملہ کیا جب وہ رفیدیم میں تھے، اور اس جنگ میں موسیٰ نے یشوع کو باہر جانے اور عمالیق سے لڑنے کے لیے منتخب کیا۔ موسیٰ نے یشوع کو میدان جنگ میں بھیجا اور ہارون اور ہور کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر گیا اور اپنے ہاتھ اٹھائے۔ جب موسیٰ اپنے ہاتھ اٹھاتا تو اسرائیل جیتتا، اور جب موسیٰ اپنے ہاتھ نیچے کرتا تو عمالیق جیتتا۔ یہ ایسے دیکھا جا سکتا ہے جیسے موسیٰ اپنے ہاتھ اٹھائے اور جنگ کے لیے مستقل دعا کر رہا ہے، لیکن بائبل میں یہ نہیں کہا گیا کہ موسیٰ نے دعا کرنے یا پکارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ بجائے اس تاثر کے اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ موسیٰ کے اعتراف کے طور پر یہ دیکھنا اچھا ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے۔ یہ ایسی جنگ نہیں ہے جس میں ہم لڑ سکتے ہیں اور اپنی طاقتوں سے جیت سکتے ہیں۔ یہ خدا کی جنگ ہے اور خدا ضرور مدد کرے۔ چنانچہ آخرکار جب موسیٰ کے ہاتھ نیچے نہ آئے، اسرائیلیوں نے عمالیقی فوج کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی۔ اور خدا کیا فرماتا ہے؟ میں آسمان کے نیچے سے عمالیق کا نام پوری طرح مٹا دوں گا۔ خدا نسل در نسل اسرائیلیوں کو عمالیق کے ساتھ لڑنے پر مجبور کرے گا۔ عمالیقی ایک شیطان کی مانند ہے جو بیابان میں خدا کے لوگوں کو مسلسل ستاتے ہیں۔ انہوں نے جگہ جگہ سفر کیا اور ان کمزوروں پر حملہ کیا جو پیچھے رہ گئے تھے۔
خدا جیسا کہ اس نے کہا امالیکیوں کو تباہ کرے گا۔ امالیک اسرائیلیوں کو لگاتار ہراسان کرتا رہا، یہاں تک کہ قاضی کے دور میں بھی۔ خدا نے ساؤل بادشاہ سے کہا کہ وہ امالیک کے دونوں مردوں اور عورتوں، بچوں، دودھ پینے والے بچوں، بھیڑوں، اونٹوں اور گدھوں کو ختم کر دیں، لیکن ساؤل بادشاہ نے فرمانبرداری نہ کی۔ لیکن اراج بادشاہ، جو امالیک کی ایک علامت ہے، سیموئیل کی طرف سے نشانہ بنا اور اسے مار دیا گیا۔ خدا کا کلام پہلے داؤد کے ذریعے پورا ہوا اور اس کے بعد آستر اور مرد کی، جو یسوع مسیح کی زندگی کا بھی اشارہ دیں گے، کے ذریعے امالیک کے بادشاہ اجاج کی اولاد حامان اور اس کے 10 بیٹے مارے گئے اور انہیں درخت پر لٹکا دیا گیا۔ بیابان میں جنگ آرام نہیں کرے گی، لیکن فتح یقیناً خدا کی طرف سے ہے، اور بائبل بتاتی ہے کہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں، بلکہ اس تاریک دنیا کے رہنماؤں اور آسمان میں بدی کی روحانی فوجوں کے خلاف لڑائی ہے۔ بیابان میں قائد، یہ ابھی تک بیابان کے سفر کا آغاز ہے۔ نہ صرف یہ ایک مختصر وقت تھا، بلکہ یہ کوہ سینا تک پہنچنے سے پہلے، جہاں 10 احکامات موصول ہوئے اور خیمہ بنایا گیا تھا، بیابان کی مرکزی بنیاد بھی تھا۔ اس وقت موسیٰ کے سسر یترو کے ذریعے خدا اس قائد کی قابلیت کی بات کرتا ہے، جو خدا کے لوگوں کو خدا کی طرف لے جائے گا۔ موسیٰ کا سسر اور مدیان کا ایک کاہن یترو اس کی بیوی صفورہ اور اس کے 2 بیٹوں کو موسیٰ کے پاس لے کر آیا۔ موسیٰ کے 2 بیٹوں کے ناموں کا مطلب پردیسی اور مددگار خدا ہے، اور اس سے موسیٰ کی زندگی کا سفر بالکل اسی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے، سننے کے بعد یترو خدا کی تعریف کرتا ہے۔ تاہم اگلے ہی دن یترو صبح سے شام تک ان لوگوں کے لیے جو خدا سے پوچھنے آتے ہیں، آزمائش میں موسیٰ کو تنہا دیکھتا اور اس کا مشورہ دیتا ہے۔ پہلا یہ تھا، ان کو اپنے احکامات اور ہدایات سکھانا ہے اور انہیں راہ دکھانا ہے کہ وہ کس طرح زندگی بسر کریں اور ان کا رویہ کیسا ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ اپنے دلوں میں مصر کے بہت سارے دیوتاؤں کے ساتھ مصر سے نکلے ہیں، اور ان لوگوں کو خدا کے فرمانوں اور ہدایات کے ذریعے خدا کے بارے میں تعلیم دینا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ لوگوں میں سے ایک شخص مقرر کرنا تھا، ایک طاقت والا شخص اور ایک ایسا شخص جو خدا سے ڈرتا اور بھروسہ کے قابل ہے، اور اسے لوگوں اور موسیٰ کے مابین کھڑا کرنا ہے، جیسے موسیٰ لوگوں اور خدا کے درمیان ہے۔ ان کو جن کو مقرر کیا جائے گا، ان کو خدا سے ڈرنا اور بے ایمانی کے نفع سے نفرت کرنا ہے۔ ہزاروں، سینکڑوں، 50 اور 10 کے عہدیدار جو اس طرح سے قائم ہوئے تھے، لوگوں کا ان کے وقت کے مطابق فیصلہ کریں گے اور زیادہ بڑے مسائل موسیٰ کے پاس لائیں گے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خود فیصلہ کیا جائے گا اور آگے بڑھا جائے گا۔ آخر میں بیابان کا رہنما وہی ہے جو خدا سے ڈرتا ہے، نہ صرف ان کے الفاظ میں، بلکہ وہ ایسے اشخاص ہونے چاہیے جو اپنی زندگی میں خدا کو پہچانتے اور اس کا اعتراف کرتے ہوں۔ پولس ان لوگوں کی مفصل زندگی کے ذریعے کلیسیا کے عہدیداروں کی زندگی ظاہر کرتا ہے۔ خدا جس نے خروج کی جنگ لڑی اور اپنے لوگوں کو بحر کلثم میں بپتسمہ دیا، اپنے لوگوں کی بیابان میں سے اور وعدے کی سرزمین کنعان کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ خدا بیابان میں اپنے لوگوں کو تعلیم دے رہا اور ان کے ساتھ کچھ کر رہا تھا۔ خدا کے لوگوں کے لیے جو اب تک خروج کے لوگ ہیں، روح کے ذریعے انہیں ایک نیا دل عطا کر کے اور انہیں خدا کے نئے لوگ بنا کر، جو ان کی زندگیوں سے نہیں، شناخت کے ذریعے صرف خدا کے لوگ ہوں، خدا کے جوش کی کہانی جاری رہے گی۔